آئیے آپ، اسلام نے دیا کیا؟ اسلام نے کیا دیا اور اسلام نے عورت کے مقام و مرتبے کو کیسا بلند کیا؟ آپ دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ نے جب بیٹے اور بیٹیاں دینے کے لیے بات ارشاد فرمائی تو پہلے ذکر کس کا کیا؟ ارے بولو مسلمانوں، پہلے ذکر خدا نے بیٹیوں کا کیا۔ فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، خدا جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور خدا جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور خدا جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہاں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات، بیٹیوں کو مقدم کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ اگر کسی کے یہاں پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے پہلے بیٹی بیان کیا ہے اور اللہ نے پہلے مجھے بیٹی ہی عطا فرمائی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس میں آگے یہ فرمائی کہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے ساتھی اور دوست، اگر ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ عورت کو ٹارچر کرتے ہیں، عورت کو برا بھلا کہتے ہیں، عورت کے ساتھ بدتمیزی اور مس بہیو کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مارتے تک ہیں۔ اس میں عورت کا قصور کیا ہے؟ عورت کا کیا قصور؟ عورت نے اس کے عمل کا کیا دخل ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں دیتا ہوں تو آپ اس کو کوسنے والے، اس کو مارنے والے، اس کے ساتھ مس بہیو کرنے والے، اس کو ٹارچر کرنے والے، اگر آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو اولاد نہیں دیتا ہے، تو اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو کوستی ہے، ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، کمنٹ کستی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، عورتوں کو دکھ پہنچاتی ہے، پریشان کرتی ہے، جبکہ اللہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ عورت کچھ کر سکتی ہے۔ آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے جو مقدر کیا تھا، میں اپنے مقدر پر، چاہے وہ بیٹی ہی بیٹیاں دے، چاہے وہ بیٹے ہی بیٹے دے، چاہے وہ بانجھ بنا کے کچھ نہ دے، چاہے وہ جو دونوں دے، لہذا میں اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش ہوں۔ یہ تعلیم مسلمانوں کو دی گئی۔ آگے آئیے آپ، قرآن یہ کہتا ہے عورتوں کے ساتھ، قرآن کی صریح آیت وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رہن سہن کیجیے، بھلائی اور خوشحالی، ضروریات کو پورا کرنا، بیسک تمام نیسیسٹیز کی ذمہ داری یہ مرد پر خدا تعالی نے رکھی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہو، رہن گزر بسر ساری چیزیں اچھے سے کرو۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے آفس میں ہوتے ہیں، ہم بازار میں ہوتے ہیں، ہم اپنی دکان پر ہوتے ہیں، تب ہمارا عورتوں کے ساتھ گفتگو کا انداز اور اس میں لچک اور اس میں محبت اور تعلق کا اظہار
اور اس وقت صاحب ہم سراپا اخلاق کا پیکر بن جاتے ہیں. میڈم اور جو بھی الفاظ کہے جاتے ہوں، جو ایٹماسفیئر ہو وہاں آدمی بہت اچھے اخلاق دکھاتا ہے، بہت اچھا کنڈکٹ اور بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اجنبی خاتون ہے، کوئی غیر محرم خاتون ہے، تو آپ کے انداز میں وہاں لچک نہیں ہونی چاہیے. آپ کے انداز میں وہاں جو وہ ایک محبت اور عقیدت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں غیر محرم کے ساتھ آپ کو کڑک آواز، زور آواز میں، اور جو ایک مرد کی شان ہے اس شان کے ساتھ آپ کو بولنا چاہیے، تاکہ شیطان کسی قسم کا کوئی روگ ہمارے دل میں یا اس کے دل میں نہ ڈالنے پائے. وہاں تو صاحب ہم بڑا اچھا سلوک دکھاتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو ذرا ذرا سی بات پر لان تان، ذرا ذرا سی بات پر غصہ گرمی، ذرا ذرا سی بات پہ آدمی اپنا صاحب اپنی خواہ صاحبی اور اپنا ترم خواہ اور اپنے آپ میں تکبر کہیے، اس کو بڑائی کہیے، جتنی بری صفات ہے وہ سب کہی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا سنیں ہمارے دین نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور کیسی بات کہی ایسے لوگوں کے بارے میں جو عورتوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں اور غلط کنڈکٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟